بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ ان آنکھوں سے معصوم کی زیارت کیسے ممکن ہے؟ دیدار، ملاقات۔ وہ نصاب یہی ہے، خروج من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف۔ کیسے نکلے ظلمتوں سے؟ ظلمتوں میں کیا کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو اور اپنی ضرورتوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا سکتے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی ضرورتوں کو بھلا سکتے ہیں۔ اپنی ذات کو اور اپنی ضرورتوں کو جو بھلا نہیں سکتا، وہ تو ایک آن کے لیے کسی دنیاوی سلطان کے سامنے بھی کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں حاکموں کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کیا ہیں؟ حضوری کے آداب کیا ہیں؟ پرانی کہانیوں قصوں میں تو سنتے ہی ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، آج بھی یہی ہے۔ پہلے ایک بڑا سا تخت ہوا کرتا تھا، اس پہ ایک بادشاہ بیٹھتا تھا۔ اب اس تخت کے ٹکڑے کر دیے گئے، ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنا لی گئیں، ہر کرسی پہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے کھڑے ہونے کے کیا آداب ہیں؟ بس ان کا خیال رہے، ان کے سامنے جب کھڑے ہوں تو آپ اپنے کو بھول جائیں۔ پریکٹیکلی یہی، ٹھیک ہے نا؟ اگر دنیاوی آداب یہ ہیں تو سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اگر آقا حسین سامنے ہوں اور آپ کو موقع ملے ایک سلام کہنے کا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس وقت کیا آپ اپنے آپ کو اور اپنی ضرورتوں کو بھول کر سلام کرنے کا لمحہ اپنی گرفت میں لا سکتے ہیں؟ یا یہ فکر ہوگی کہ ہم زیارت تو کرنے اس حاجت کے لیے؟ عموماً کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم سے صبح و شام امام کی بارگاہ میں حضوری کی تمنا کرتے رہتے ہیں، یہ زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں کس لیے؟ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے۔ یہ امام کی زیارت پڑھتے ہیں کس لیے؟ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے۔ امام کو ان کے مصائب کے واسطے دے کر اپنے لیے چھوٹی چھوٹی عشرتیں مانگتے ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ گری ہوئی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن میری پوری کوشش یہ ہے ممبر پر آنے کے بعد کہ میں بشریت کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو ساری حرمتیں اور ساری عظمتیں صرف ماضی کے دامن میں دیکھتے ہیں۔ مستقبل روشن ہونا چاہیے۔ ماضی روشن ہے، تابناک ہے، مگر ماضی کا تذکرہ لازم اس لیے قرار دیا گیا تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو سکے۔ حسین کا تذکرہ اس لیے لازم قرار دیا گیا کہ مہدی کے انصار کی تربیت ہو سکے۔ حسین ہمارا ماضی ہے اور حال ہے، اور مہدی ہمارا مستقبل ہے۔ مہدی کون؟ مہدی وہی وارث حسین، مستقبل وہ ہے نا۔ تو مستقبل سے مایوس تو نہیں ہو سکتے، اور مستقبل کے لیے آمادگی کم تو نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں میں نے کوئی مثال اگر دے دی تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمام حرمتیں، تمام عظمتیں صرف ماضی کے دامن میں ہیں۔ تو مستقبل کیسے تعمیر ہوگا؟ حال کیسے سنبھلے گا؟ حال کو بھی سنوارنا ہے، مستقبل کو بھی سنوارنا ہے، اور روشن مستقبل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظلمتوں سے خروج نہ ہو، نور تک سفر نہ اختیار کیا۔ یہ جو سلسلہ ہے، اس میں پہلی منزل اپنی جو اپنی مزعومہ ضرورتیں۔ کہیں کسی نے مجھ سے یہ گلا کیا کہ اللہ سے دعا کرتے کرتے تھک گئے ہیں، قبول نہیں ہوتی، تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہوس کو پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا۔ تو اگر وہ منزل آ جائے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر سکیں، بے غرض، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خلوص یعنی کیا؟ اگر آپ سے کوئی ملنے کے لیے گھر پہ آیا اور ملنے کے بعد اس نے فوراً اپنی ضرورتیں بتا دی، تو آپ کیا سمجھیں گے اسے؟ مخلص دوست ہے؟
لیکن اگر وہ آیا اور اس نے کہا کہ ایک عرصہ ہو گیا تھا بھائی آپ کو دیکھا نہیں میں نے، آج دل چاہا کہ آپ کو دیکھوں، اور آپ لاکھ اس سے پوچھیں بھائی کوئی اور کام میرے لائق ہو تو بتاؤ، اور وہ یہی کہتا رہے کہ نہیں بھائی کوئی کام تھوڑی ہے، میں کسی غرض سے تو تھوڑی آیا تھا، بس ایک عرصہ ہو گیا تھا آپ کو نہیں دیکھا تھا، آج دیکھنے کے لیے آ گیا. آپ بتائیے اس کی کتنی قدر و قیمت آپ کے دل میں ہوگی. اور پھر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ اس کی اگر کوئی ضرورت ہے تو بغیر کہے پوری کر دی جائے. یہ آپ اپنی نفسیات، اگر ظاہر ہے یہ نفسیات ان لوگوں کے یہاں ہوتی ہے جو اہل شرف ہوتے ہیں، اہل کرم ہوتے ہیں، جو حسیب و نصیب ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وزادار لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نا یہ قدریں، یہ ویلیوز، یہ مورلز. تو اگر ہم آپس میں ملاقات کی ان قدروں سے واقف ہیں اور ہیں کہ ہم غرض مند و بے غرض میں تمیز کرتے ہیں، تو پھر سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ایک السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنے کے لیے کیا ہم وہ لمحہ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتے ہیں حقیقتاً کہ خود اپنی ذات کو اور اپنی ضرورتوں کو بھلا دیں، بے غرض کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور پھر اس مشق کو جاری رکھیں. یعنی عموماً دیکھیں نا، اب یہ یقیناً میری باتیں بہت سے حضرات کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر میں عاجزی سے کہہ رہا ہوں، میں کیا کروں. ہمیشہ آپ یہ سنتے ہوں گے اپنی حاجتوں کے لیے زیارت عاشورہ پڑھو، اپنی زیارتوں کے لیے زیارت عاشورہ پڑھو، اپنی حاجتوں کے لیے زیارت عاشورہ پڑھو. میں کہہ رہا ہوں بلا حاجت زیارت عاشورہ پڑھو. بدل گیا نا بیان. اپنے آپ کو بھلا کے زیارت عاشورہ پڑھو. یہ ہے نقطۂ آغاز. جب یہ نقطۂ آغاز ہوگا تو پھر پروردگار کی طرف سے پوری کائنات مدد کرے گی، توفیق الہی حاصل ہوگی کہ آپ کی شخصیت اتنی بلند ہو جائے، چشم قلب وا ہو جائے، نگاہ سر، چشم سر ایسی دھل کے اشکوں سے پاک ہو جائے کہ آپ دیدار نور حسین ابن علی کر سکیں. یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. یہ بار بار جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ يُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ ایک حقیقت ہے. تو بس اگر آج کی اتنی گفتگو یاد رہ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات میں نے آپ حضرات تک منتقل کی.